अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। गाज़ा में 179 इमदादी तंजीमों के ग्रुप ने अमरीकी और इजरायली हिमायत याफ्ता इमदादी तक़सीम स्कीम को ख़त्म करने का मुतालबा किया है, जब राशन के हुसूल के दौरान लोगों की हलाकत की बार बार इत्तलात मौसूल हुई। NGOs ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर क़यादत इमदादी तरीक़ेकार पर वापस आने का मुतालबा किया, जो मार्च तक जंगज़दा इलाक़े में मौजूद था, जब इसराइल ने फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के साथ जंग बंदी मुज़ाकरात में तातुल के दौरान गाज़ा में दाखिल हुई इंसानी इमदाद पर मुकम्मल नाकाबंदी कर दी थी। आज एक मुश्तरका बयान में तंजीमों ने लिखा, NGOs गाज़ा में इजरायली तक़सीम की मौलिक स्कीम, जिसमें नाम निहाद गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भी शामिल है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा करती है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर क़यादत मौजूदा राब्ताकारी के तरीक़ेकार पर वापस आने और इजरायली हुकूमत की इमदाद और तिजारती सामान पर नाकाबंदी हटाने पर जोर दिया। अमरीकी और इजरायली हिमायत याफ्ता गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को मई के आखिर से फ़लस्तीनी इलाके में इमदाद तक़सीम करने का काम सौंपा गया, जब बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी मज़म्मत और क़हत के इंतबात के बाद 2 माह की नाकाबंदी जज़वी तौर पर नरम की गई थी। इसके बाद से GHF के ऑपरेशन से अफरा तफरी के मनाजिर और तकरीबन रोज़ाना इजरायली अफवाज की जानिब से इलाके में राशन जमा करने के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग की इत्तलात से दागदार हुए हैं, जहाँ इजरायली फ़ौज हमास को तबाह करने की कोशिश कर रही है। आज मंगल को इजरायली तैयारों और टैंकों ने शुमाली और जनूबी गाज़ा में शदीद हमले किए, जिससे कई घर तबाह हो गए। यह ऐसे वक्त में हुआ जब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मोतमद वाशिंगटन में मौजूद थे और इनकी जंग बंदी पर तबादला ख्याल करने की तौक़्क़े थी। इजराइल की जानिब से इनखला के नए अहकाम जारी किए जाने के बाद हज़ारों बाशिंदों ने एक बार फिर नकल मकानी की, जबकि इसके टैंक शुमाली गाज़ा शहर के मशरक़ी इलाक़ों और जुनूब में खान यूनुस और राफा में दाखिल हो गए, जैसा कि मकीनों ने बताया। मुकामी सेहत के हुकाम ने बताया कि हमलों में कम से कम 20 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि गाज़ा शहर के शुजाया और जैतून अजला खान यूनुस के मशरिक़ और राफा में घरों के तबाह होने की इत्तलात है। इजरायली फ़ौज की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा सामने नहीं आया। गाज़ा शहर के शेख रिजवान मज़ाफ़ती इलाके के एक रिहायशी इस्माइल ने रॉयटर्स को बताया कि ताज़ा बेघर होने वाले ख़ानदान सड़क पर ख़ैमे लगा रहे थे, क्योंकि वह शहर के शुमाल और मशरिक़ के इलाकों से फ़रार हुए थे और इन्हें कोई और जगह दस्तियाब नहीं थी। साबिक़ इजरायली वज़ीर दिफ़ा बेनी गैंट्स ने हालिया तनाज़ात में शहरियों की हलाकतों पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा है कि वो तमाम फरीक़ों को जानी नुकसान पर गमज़दा हैं। ये बात अल अरबिया इंग्लिश ने रिपोर्ट की। गैंट्स ने कहा, मुझे हर इस ईरानी शहरी के लिए बहुत अफसोस है जो मारा गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुझे गाज़ा में हलाक होने वाले हर शहरी के लिए बहुत अफसोस है। इनके तबसरे गाज़ा में जारी तशद्दुद और इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदा तातुल के बाद सामने आए हैं। साबिक़ इजरायली वज़ीर दिफ़ा बेनी गैंट्स इन चंद सीनियर इजरायली ओहदेदारों में से जिन्होंने तनाज़े के दौरान अतराफ़ के शहरियों की तकालीफ को अवामी सतह पर तस्लीम किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतज़ामिया के आला अरकान को हिदायत दी है कि वो क्यूबा के हवाले से मौजूदा पॉलिसी पर नज़रसानी करें और सफ़र को महदूद करने और माली पाबंदियों को सख्त करने समेत सख्त इक़दाम के तरीक़ों की निशानदेही करें। आज जारी हुए एक मेमो में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना को पाबंदियों का जायज़ा लेने और सख्त ऑप्शंस की सिफारिश करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है, ख़ासतौर पर इन शोबों को निशाना बनाने के लिए जो क्यूबा की हुकूमत, फ़ौज और इंटेलिजेंस सर्विसेज को फ़ायदा पहुँचाते हैं। इस हिदायतनामे में क्यूबा के मुखालिफिन के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर नज़रसानी का मुतालबा किया गया और इसका मकसद ऐसे माली लेन देन को रोकना है जो क्यूबा की हुकूमत को गैर मुतनासिब तौर पर फ़ायदा पहुँचाते हैं। क्यूबा के अवाम की कीमत पर मुमकिन तब्दीलियों में जजीरे पर तमाम सयाहत को रोकने और तालीमी सफ़र को इन ग्रुपों तक महदूद करने का इक़दाम है, जो ख़ास तौर पर अमरीकी शहरियों के ज़ेर इंतज़ाम और क़यादत में है। पॉलिसी में यह तब्दीली साबिक़ सदर बराक ओबामा और जो बाइडन के दौर में हवाना के लिए शुरू की गई सिफारती और इक़्तिसादी खुलेपन को ख़त्म करने के लिए ट्रंप के बयान करदा मौक़िफ़ से मुताबिक़त रखती है। जो बाइडन ने अपने आखिरी दौर इक़्तिदार में क्यूबा को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की अमरीकी फ़हरिस्त से निकाल दिया था। व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट के मुताबिक ट्रंप का मेमो क्यूबा पर अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों को बरकरार रखने की हिमायत करता है और अक़वाम मुत्तहिदा समेत इसे हटाने के बैनुल-अक़वामी मुतालबे को मुस्तरद करता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जौहरी मुज़ाकरात की बहाली का इन्हिसार ईरान के खिलाफ किसी भी फ़ौजी जारियत से बाज रहने की अमरीकी ज़मानत पर है। इराक़ची ने आज मंगल के रोज़ CBS न्यूज़ को बताया, मुझे तौक़्क़े नहीं है कि मुज़ाकरात फ़ौरी तौर पर दोबारा शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम दोबारा मुज़ाकरात का फ़ैसला करें, हमें इस बात की यकीन दहानी की ज़रूरत है कि जब तक बातचीत जारी रहेगी अमेरिका हमें फ़ौजी तौर पर निशाना बनाने की तरफ वापस नहीं आएगा। तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद वक्त की ज़रूरत है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब 12 रोज़ से जारी तनाज़े के बाद जारी सिफारती तबादले ने खित्ते को वसी तर जंग के दहाने पर लाक खड़ा किया है। आज व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ सतह के सफ़ीर स्टीव विटकोफ और ईरानी हुकाम के दरमियान बातचीत की तस्दीक करते हुए कशीदगी कम करने की जानिब मोहतात पेशरफ्त का इशारा दिया।
عراق چین نے اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں ایران کے مضبوط موقف کا اعادہ کرتے ہوئے اسے قومی فخر اور وقار کا معاملہ قرار دیا، جس سے تہران آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے کمبوڈیا کے ساتھ سرحدی تنازع سے متعلق حال ہی میں لیک ہوئے آڈیو پر وزیر اعظم شانوترا کو معطل کر دیا۔ عدالت نے کمبوڈیا کے طاقتور رہنما ہین سین کے ساتھ فون پر بات چیت کرنے پر وزیر اعظم شانوترا کے خلاف الزامات کو قبول کرتے ہوئے انہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے معطل کر دیا۔ 36 سینیٹرز کے ایک گروپ نے الزامات دائر کیے تھے، جنہیں عدالت کے تمام 9 ارکان نے قبول کرتے ہوئے ان پر اس کال کے سلسلے میں سنگین اخلاقی بدسلوکی اور بددیانتی کا الزام عائد کیا تھا۔ انہوں نے کمبوڈیا کی سینیٹ کے سربراہ ہین سین کے درمیان فون پر بات چیت کے دوران تھائی رہنما نے مبینہ طور پر کمبوڈیا کے ساتھ بڑھتی ہوئی سرحدی کشیدگی پر اپنے ملک کی فوج، خاص طور پر 2 آرمی ریجن کمانڈر کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پینگ تارن کی معطلی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چند گھنٹے قبل بادشاہ مہا وجیرالونگ کورن نے حکمراں اتحاد سے ایک اہم جماعت کے نکلنے کے بعد کابینہ میں رد و بدل کی توثیق کی تھی۔ تھائی وزیر اعظم نے اپنی معطلی کے عدالتی فیصلے کو قبول کر لیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے انقرہ میں ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کے ساتھ مذاکرات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں ترکیہ کے خطے میں اہم کردار کو سراہا۔ ڈیوڈ لیمی نے برطانیہ اور ترکیہ کے درمیان قریبی سفارتی تعلقات پر زور دیا، جو کہ مسلسل مکالمے، اسٹریٹجک ہم آہنگی اور گہرے ثقافتی روابط پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا، ان 12 مہینوں میں جب سے میں عہدے پر ہوں، کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جس میں میری وزیر حاقان فیدان سے ملاقات یا گفتگو نہ ہوئی ہو۔ انہوں نے برطانیہ اور ترکیہ کے تعلقات کی مضبوطی اور تسلسل پر بھی زور دیا۔ ڈیوڈ لیمی نے اس سال ترکیہ کی سیر و سیاحت کرنے والے تقریباً 5 ملین برطانوی شہریوں اور برطانیہ میں ترکی بولنے والے طبقے کی موجودگی کو عوامی سطح پر مضبوط تعلقات کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے 28 بلین اسٹرلنگ کے سالانہ تجارت پر مبنی ایک نئے آزاد تجارتی معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے مزید کہا، ترک صنعت اور کاروباری شخصیات کا برطانیہ میں شراکت داری کے ساتھ کام کرنا ہمارے مضبوط کاروباری تعلقات کا مظہر ہے۔ یوکرین، غزہ اور شام میں ترکیہ کا کردار کو بھی لیمی نے امن قائم کرنے اور روسی جارحیت کا سدباب کرنے کے حوالے سے ترکیہ کی کوششوں کی تعریف کی۔ ترکیہ میں موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی جنگلاتی آگ کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1 جون سے اب تک جنگلاتی آگ کے 1516 واقعات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ فائر بریگیڈ ٹیمیں بغیر وقفے کے کام کر رہی ہے۔ آگ بجھانے کی کارروائیوں کو 27 طیاروں، 105 ہیلی کاپٹروں اور 14 ڈرونز کے تعاون حاصل رہا۔ پانی کے چھڑکاؤ کے تقریباً 6000 ٹرک اور فوری مداخلت کی گاڑیاں اور محکمہ جنگلات کے 25000 افراد پر مشتمل عملہ آگ پر قابو پانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ اردوغان نے مزید کہا کہ اب تک آگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے 1507 مقامات پر صورتحال پر قابو پایا جا چکا ہے۔ فضائی فائر بریگیڈ عملہ 10,260 پروازیں کر چکا ہے اور آگ پر 33,000 ٹن سے زیادہ پانی گرایا جا چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آگ لگانے کے شبے میں حراست میں لیے گئے 31 افراد میں سے 10 کو باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ 10 افراد کو عدالتی نگرانی میں رہا کیا گیا اور ان کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہے۔ صدر ترکی اردوغان نے آگ سے متاثرہ شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور خبردار کیا ہے کہ بدقسمتی سے تقریباً تمام جنگلاتی آگ انسانی غفلت یا شرانگیزی کی وجہ سے لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہماری حکومت ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے، لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آگ سے بچنے کا اہم ترین طریقہ ہے کہ ہر اس حرکت سے پرہیز کیا جائے جو آگ کا سبب بن جائے۔ سعودی عرب میں ایران کے سفیر ڈاکٹر علی رضا عنایتی نے کشیدگی کو کم کرنے اور بات چیت کو فروغ دینے پر مملکت کی تعریف کی۔ الشرق الوسط کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے پیش رفت کو ایسی کامیابی قرار دیا جسے حاصل کرنے میں برسوں لگتے ہیں۔ علی رضا عنایتی نے سب سے پہلے 1990 میں جدہ میں بطور قونصل خدمات انجام دی اور بعد میں ریاض میں چارج ڈی افیئرز کے طور پر تعینات رہے۔ مارچ 2023 میں چین کی ثالثی میں کروائے گئے معاہدے کے بعد سفیر کے طور پر واپس آئے۔ ایران کے خلاف حالیہ اسرائیلی حملوں پر تبصرہ کرتے ہوئے عنایتی نے ان حملوں کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس وقت ہوئے جب تہران واشنگٹن کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں مصروف تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر آدھی رات کو حملہ کیا گیا جب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت فیصلہ کن جواب دینا ہمارا حق تھا اور یہ بھی ظاہر کرنا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن وہ طاقت اور عزم کے ساتھ اپنا دفاع کرے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کا انہوں نے نئے عبوری رہنما کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ خبررساں ادارے اے پی کے مطابق وائٹ کے پریس سیکرٹری کیرولینا لیوٹ کا کہنا ہے کہ اقدام کا مقصد شام کو استحکام اور امن کی طرف لانے میں مدد دینا ہے۔ حکم نامے جاری ہونے کے بعد وزارت خزانہ کے ایکٹنگ انڈر سیکرٹری بریٹ اسمتھ نے صحافیوں کو بتایا کہ اس کا مقصد بین الاقوامی مالیاتی نظام میں ملک کو شامل کرنا، عالمی تجارت کو بڑھانا اور خطے میں اس کے پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔
آج اس اقدام سے معزول سابق صدر بشار الاسد، ان کے خاندان کے افراد اور ان معاونین پر عائد پابندیوں کو ختم نہیں ہوں گے جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، اسمگلنگ یا کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کا حصہ رہے۔ ان پر عائد پابندیوں کے ایکٹ کو سیریز کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کو صرف قانون کے ذریعے ہی منسوخ کیا جاتا ہے۔ دستاویز پر دستخط کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس کا متن ایکس پر جاری کیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے کینیڈا کی گورنر جنرل مائی سیمن کو کینیڈا کے یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے کینیڈا کی گورنر جنرل کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے کینیڈا کی گورنر جنرل کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے صحت و عافیت اور خوشحال زندگی اور کینیڈا کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ادارے املاک اور متعلقہ اداروں کی جانب سے کرایہ داروں اور مالکین کے درمیان تعلقات کو منظم کرنے کے لیے ضروری قانونی اقدامات سے متعلق جو سفارشات پیش کی گئی، ان کی بنیاد پر اور مجوزہ تجاویز کی تنظیمی ضروریات کی تکمیل اور رہائشی، تجارتی اور دفتری املاک کو شامل کرنے کی غرض سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ مطالعے کی مدت کو زیادہ سے زیادہ 90 دن تک بڑھا دیا جائے اور تمام ضروریات کی تکمیل کی جائے تاکہ املاک کے شعبے میں فریقین کے مفادات میں توازن کو یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ ہدایت ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اس بات کی تصدیق ہے کہ دانشمند قیادت شفافیت کو حکومتی عمل کا مستقل اصول سمجھتی ہے اور یہ مطالعہ تمام متعلقہ فریقوں کا خیال رکھتے ہوئے کیا جائے تاکہ کرایہ دار کے معاملات میں عدل کو یقینی بنایا جا سکے، صارفین کو ہر قسم کے تغیرات سے محفوظ رکھا جا سکے اور پرکشش اور حوصلہ افزا سرمایہ کاری کا ماحول برقرار رکھا جا سکے۔ سعودی عرب نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا کی بلند ترین درجہ حرارت کی سطح ریکارڈ کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ماہر فلکیات ڈاکٹر خالد زاق نے کہا ہے کہ یہ پیمائش عالمی موسمیاتی معیارات کے مطابق سائے میں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے، جو آج کے دن دنیا کا گرم ترین مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویت کا بین الاقوامی ایئرپورٹ 49 ڈگری کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ الحسا نے 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دبئی کے مسافروں کو جلد ہی ٹریفک سے بچنے کا ایک نیا ذریعہ مل سکتا ہے، ایئر ٹیکسیاں۔ اس ہفتے جوبی ایویشن نے امارات میں اپنی مکمل الیکٹرک ایئر ٹیکسی کی پہلی ٹیسٹ پرواز کا انعقاد کیا، جو شہر کی فضائی نقل و حمل کو اگلے سال کے اوائل میں موجودہ موبیلٹی نیٹ ورکس میں ضم کرنے کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ جوبی کو امید ہے کہ اس کی ایئر ٹیکسیاں موجودہ زمینی نقل و حمل پر دباؤ کم کرے گی اور مسافروں کو ایک تیز رفتار متبادل پیش کریں گی، کیونکہ دبئی کے بڑھتے ہوئے ٹریفک کا سامنا ہے۔ یو اے ای کے جنرل مینیجر اینتھونی خوری نے کہا، ہم لوگوں کے سفر کرنے کا طریقہ بدلنا چاہتے ہیں۔ کمپنی کا اندازہ ہے کہ دبئی کے مرکزی ہوائی اڈے DXB سے پام جمعرات تک جوبی ایریل ٹیکسی کے ذریعے سفر میں تقریباً 12 منٹ لگیں گے، جبکہ کار کے ذریعے 45 منٹ لگتے ہیں۔ خوری کا کہنا ہے کہ اگرچہ جوبی کے طویل المدتی خواہش اپنی فضائی ٹیکسیوں کو ہر ایک کے استعمال کے لیے سستی بنانا ہے، لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابتدائی قیمتیں غالباً زیادہ آمدنی والے مسافروں کو نشانہ بنائیں گی۔ کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کی طرح ابتدائی دن کچھ زیادہ پریمیم ہو سکتے ہیں۔